بے شمار درود السلام ہوں ہمارے پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ رب تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ کہ نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ گزشتہ یوم الجمعہ سے پہلے جو جمعۃ المبارک تھا اس میں ہم نے نماز کے حوالے سے چند گزارشات عرض کی تھیں کہ نماز کی کیا اہمیت ہے، اس کی کیا فضیلت ہے شریعت میں۔ اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے آج کی نشست میں انشاءاللہ العزیز فرض نماز کو ادا کرنے کے حوالے سے شریعت میں کیا حکم ہے، اس کی کیا فضیلت و اہمیت ہے، اور نماز کو نہ ادا کرنے والے کی کیا سزا شریعت میں مقرر ہے، اس کے حوالے سے انشاءاللہ آج کی نشست میں گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے حق بات کہنے کی، ہم سب کو ان باتوں کو سمجھنے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرض نماز اور وہ بھی جماعت کے ساتھ ادا کرنا، اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے۔ ایک تو رب تعالیٰ نے قرآن مجید میں جا بجا ارشاد فرمایا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کیا کرو، تو مطلب یعنی کہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرو۔ اور اسی طرح صلاۃ الخوف جسے کہا جاتا ہے، یعنی کہ جنگ کے دوران جو نماز پڑھی جاتی ہے، اس کا بھی رب تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ۔ سورۃ النساء کی آیت ہے کہ جب آپ ان صحابہ میں موجود ہوں فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، اور ان کے لیے نماز کا قیام کریں، نماز کھڑی کی جائے، فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ، تو ایک گروہ آپ کے ساتھ نماز میں کھڑا ہو جائے، یعنی صحابہ کی ایک جماعت آپ کے ساتھ نماز میں کھڑی ہو جائے، وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، اور اپنا اسلحہ بھی ساتھ رکھے۔ گویا کہ جنگ میں بھی رب نے یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ جنگ کی نازک حالات ہے، کریٹیکل سچویشن ہے، اس حالت میں تم کیا کرو کہ الگ الگ فردن جو ہے آپ لوگ نماز ادا کرو، یہ رب نے نہیں ارشاد فرمایا، بلکہ ارشاد فرمایا کہ جب نماز کھڑی کر دی جائے جنگ کی حالت میں بھی تو ایک گروہ آپ کے ساتھ نماز ادا کرے صحابہ کا، اور اپنا اسلحہ ساتھ رکھے۔ اسی طرح ایسے حضرات جو لوگ باوجود یہ کہ ان کی کانوں تک اذان کی آواز آتی ہے لیکن پھر بھی نماز کے لیے وہ نہیں آتے، تو ان کے حوالے سے بھی قرآن کیا وعید سناتا ہے اس پہ بھی ہم نے نظر کرنی ہے۔ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون خاشعۃ ابصارهم ترہقهم ذلہ وقد كانوا یدعون الی السجود وهم سالمون۔ سورۃ القلم کی آیت ہے کہ یوم یکشف عن ساق، اس روز جب رب تعالیٰ کی اپنی پنڈلی کو ظاہر کریں گے تو اس وقت کیا ہوگا۔ اچھا، یہاں پہ ایک نقطے کی بات، عقیدے کی بات یہ بھی ہم نے یاد رکھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جن صفات کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے تو اہل سنت والجماعت کا کیا عقیدہ ہے کہ ان صفات کو ایسے ہی ہم نے ماننا ہے، بلا تکییف و بلا تمثیل، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی پنڈلی کی کیفیت کیسی ہے ہمیں نہیں معلوم، رب نے فرما دیا اسی طرح اس کو ماننا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے چہرے کا ذکر ہے، اس کو اسی طرح ماننا ہے، اس میں تعویل نہیں کرنی۔ اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں کا ذکر ہے، اس کو اسی طرح ماننا ہے، ہم نے کوئی تعویل نہیں کرنی، کیونکہ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ تعالیٰ کے مثل کوئی چیز نہیں۔ اگر ہم تشبیہ دینے لگ جائیں کہ شاید اللہ کے ہاتھ الیاذ باللہ انسانوں کی طرح، تو یہ کفر میں بات چلی جاتی ہے، انسان جو ہے ضلالت میں چلا جاتا ہے، گمراہی میں چلا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جن صفات کا ذکر قرآن و حدیث میں ہمیں ملتا ہے ویسے ہی بلا تمثیل اور بلا تکییف ہم نے ان پر ایمان لانا ہے۔ تو کیا ارشاد فرمایا کہ اس دن
رب تعالیٰ پنڈلی ظاہر فرمائیں گے وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ، اور انہیں سجدے کے لیے بلایا جائے گا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ، وہ اس پہ قدرت نہیں رکھ پائیں گے. یعنی سجدے کا حکم ہوگا کہ سجدہ کرو تو لوگ سجدہ نہیں کر سکیں گے. خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ، ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی اور ان پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی. کیوں؟ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ، دنیا میں جب وہ سالم حالت میں تھے، صحت مند تھے، اس وقت بھی جب نماز کے لیے سجدے کے لیے انہیں بلایا جاتا تھا تو وہ نہیں آتے تھے سجدے کے لیے. تو یہ ان لوگوں کی جو ہے سزا کا ذکر ہے، ان لوگوں کے لیے وعید ہے کہ دنیا میں جب اذان کی آواز سنتے ہیں تو وہ سجدے کے لیے اللہ کے حضور حاضر نہیں ہوتے. قیامت کے دن کیا ہوگا؟ جب سجدے کا حکم ہوگا تو وہ جو ہے اس سے پیچھے رہیں گے اور انہیں اس کی قدرت نہیں ہوگی کہ رب کے حضور سجدے کر سکیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک نابینا صحابی حاضر ہوتے ہیں. بعض روایت میں عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ جو مؤذن بھی تھے، اذان دیا کرتے تھے، ان کا بھی ذکر ملتا ہے. تو وہ حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نابینا ہوں اور رستہ دور ہے، میرے گھر سے مسجد کی مسافت دور ہے، رستے میں جو ہے مجھے کوئی لانے والا بھی نہیں ہے، کیڑے مکوڑے اور اس طرح حشرات بھی ہیں اور خطرہ بھی ہوتا ہے بعض اوقات. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے رخصت چاہی، کیا میں گھر پہ نماز پڑھ لیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں رخصت دے دی. تھوڑی سی آگے گئے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول ہوتا ہے، کیونکہ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، آپ پر وحی کا نزول ہوا. آپ نے دوبارہ انہیں بلایا اور فرمایا هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ، کیا تم آواز سنتے ہو؟ یعنی اذان کی آواز تمہیں سنائی دیتی ہے، اذان وہاں پہنچتی ہے؟ وہ کہتے ہیں نعم، ہاں مجھے سنائی دیتی ہے. آپ فرماتے ہیں فَأَجِبْ، تو اس پہ لبیک کہو، اس کو جواب دو. اور دوسری روایت میں یہ الفاظ ملتے ہیں فَلَا أَجِدُ لَكَ رُخْصَةً، میں تمہارے لیے کوئی رخصت نہیں پاتا کہ تم گھر پہ نماز پڑھ لو. کیا معلوم ہوا؟ جن کی آنکھیں نہیں، جو نابینا ہے، گھر سے دور ہیں، رستہ بھی بالکل سیف اور محفوظ نہیں ہے، تو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے فرما رہے ہیں فَلَا أَجِدُ لَكَ رُخْصَةً، تمہارے لیے میں رخصت نہیں پاتا کہ تم گھر پہ پڑھو. تو ہماری آنکھیں کیا نہیں کام کرتی؟ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھیں دی ہیں دیکھنے کے لیے، تو کس لیے ہم رستے کو تک کے دیکھ کے جو ہے اللہ کے حضور پیش ہو سکتے ہیں، ہمارے لیے کوئی عذر نہیں ہے. اسی طرح ایک روایت ابو داؤد کی روایت ہے کہ شیطان کا غلبہ وہاں ہوتا ہے جہاں جماعت سے نماز ادا نہیں کی جاتی. یعنی شیطان اس علاقے میں، اس بستی میں مسلط ہو جاتا ہے اور غلبہ پا لیتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسی بستی اور دیہات جس میں 3 آدمی ہوں اور باجماعت نماز ادا نہ کرتے ہوں تو شیطان وہاں غالب آ جاتا ہے. فَعَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ، تو لہٰذا تمہیں چاہیے کہ جماعت کو لازم اختیار کرو، جماعت سے نماز ادا کیا کرو. فَإِنَّمَا يَأْكُلُ الذِّئْبُ مِنَ الْغَنَمِ الْقَاسِيَةِ، بے شک جو بیڑیا ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ بیڑوں کا شکار کیسے کرتا ہے یا بکریوں کا شکار کیسے کرتا ہے کہ جو بیڑ یا جو بکری جو ہے قافلے سے یا جماعت سے الگ چل رہی ہوتی ہے تو اس پہ بیڑیا حملہ کرتا ہے. تو اسی طرح شیطان کیا کرتا ہے؟ جب لوگوں میں اجتماعیت ختم ہو جاتی ہے، جماعت سے نماز نہیں ادا کرتے، تو شیطان ان لوگوں پہ غلبہ پا لیتا ہے، تسلط اختیار کر لیتا ہے. اور جب شیطان کا کسی بستی میں، کسی گھر میں غلبہ ہو جائے تو وہاں سے رحمت و برکت اٹھا لی جاتی ہے. اسی طرح ایک اور حدیث میں ابو داؤد کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سمع المنادی فلم یمنعه من اتباعه عذر قالوا وما العذر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال خوف او مرض قال لم تقبل منه الصلاة التي صلى، کہ جس شخص نے بھی منادی کو سنا، اذان کہنے والے کی اذان کو سنا اور اسے کوئی عذر بھی نہیں ہوا. صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسا عذر، یعنی کیسے عذر پہ نماز گھر پہ پڑھی جا سکتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا خوف کی حالت میں، دشمن کا خوف ہے یا بہت راستہ اتنا
جو ہے گھنا جنگل ہے اور ایسی صورت ہے کہ وہاں وحشی جانور ہے، کسی طرح کا بھی خوف لاحق ہو سکتا ہے، یا مرض یا وہ شخص مریض ہے اور مسجد میں آنے سے قاصر ہے، تو یہ دو عذر ایسے ہیں کہ ان بنا پر انسان گھر میں نماز پڑھ سکتا ہے۔ خوف اور مرض، لم تقبل منہ الصلاۃ التی صلی، اس کی نماز قبول نہیں کی جاتی جو وہ پڑھتا ہے۔ کیا معلوم ہوا؟ گھر میں ہم بلا وجہ اگر نماز پڑھتے ہیں بغیر کسی شرعی عذر کے تو ہماری نماز قابل قبول نہیں۔ اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، مسجد کے پڑوس میں رہنے والے کی نماز نہیں ہوتی مگر مسجد میں ہی۔ ہم تو ماشاءاللہ گھر بالکل مسجد کے ساتھ ملے ہوئے ہوتے ہیں، پھر بھی انسان ٹچ سے مس نہیں ہوتا اور مسجد میں آنے کی زحمت نہیں کرتا، تو لہٰذا یہ قابل فکر اور غور کرنے کی بات ہے کہ کہیں ہماری نمازیں جو ہے گھر میں صرف وہ محض مشقت تو نہیں، تکلیف تو نہیں، ہم پڑھتے ہیں کیا قابل قبول بھی ہیں، یا جو ہے کالے کپڑے کی مانند جس طرح حدیث میں آتا ہے وہ نماز کے بعد کالے کپڑے میں لپیٹ کے وہ ہمارے منہ پہ مار دی جاتی ہے، تو لہٰذا ان چیزوں میں ہم نے فکر کرنی ہے۔ اب آتے ہیں باجماعت نماز ادا کرنے کے کیا فوائد ہیں۔ ویسے فوائد تو بے شمار ہیں، میں چند عرض کیے دیتا ہوں۔ حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، پہلے بھی ہم عرض کر چکے ہیں، صلاۃ الجماعت افضل من صلاۃ الفرض ب27 درجہ، کہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کا اجر جو ہے انفرادی مفرد یا اکیلے نماز ادا کرنے کی بنسبت 27 گنا زیادہ ہے۔ گویا کہ 27 نمازوں کا ثواب اس شخص کو ملے گا جو جماعت سے نماز ادا کرتا ہے، اور ایک دوسری روایت میں 25 گنا زیادہ اسے اجر ملتا ہے۔ ان دونوں روایتوں کا مطلب کیا ہو حدیث ہے، ایک میں 25 ہے، ایک میں 27، تو یہ علماء نے اس کی مختلف تشریحات کی ہے کہ بعض اوقات جو ہے ایک انسان زیادہ خشوع و خضوع سے نماز ادا کرتا ہے تو اسے کامل ثواب مل جائے گا، 27 نمازوں کا ثواب مل جائے گا، اور بعض کے خشوع و خضوع میں کمی ہو سکتی ہے، اسے 25 نمازوں کا ثواب دے دیا جاتا ہے۔ اسی طرح یہ بھی تشریح کی گئی ہے کہ جو شخص دور سے مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے آیا اسے 27 گنا جو ہے نمازوں کا ثواب دے دیا گیا، اور جو شخص قریب سے آیا نماز ادا کرنے کے لیے اسے 25 نمازوں کا ثواب دے دیا گیا۔ اور یہ بھی تشریح میں آیا اس کی تفسیر میں کہ بھائی جو سری نمازوں کو ادا کرنے سے 25 نمازوں کا ثواب مل گیا، اور جہری نمازوں کو ادا کرنے سے 27 نمازوں کا ثواب مل گیا۔ یہ مختلف تشریحات ہیں، علماء نے تطبیق یعنی دونوں حدیث پہ عمل کی کیفیت کو بیان کیا ہے۔ بہرحال 25 سے 27 گنا نمازوں کا ثواب ملتا ہے کس شخص کو کہ جو مسجد میں آ کے باجماعت نماز ادا کرتا ہے۔ اسی طرح جیسے جس مسجد میں یا جس علاقے میں یا جس جگہ نمازیوں کی تعداد بڑھتی جاتی ہے تو رب تعالیٰ ثواب میں بھی اضافہ فرماتے جاتے ہیں۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَإِنَّ صَلَاةَ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ أَزْكَىٰ مِنْ صَلَاتِهِ وَحْدَهُ وَصَلَاتُهُ مَعَ الرَّجُلَيْنِ أَزْكَىٰ مِنْ صَلَاتِهِ مَعَ الرَّجُلِ وَكُلَّمَا كَثُرَ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ سبحانہ وتعالی۔ مسند احمد اور نسائی کی روایت ہے کہ کوئی شخص اگر ایک شخص کے ساتھ نماز بجماعت ادا کرتا ہے، یعنی مقتدی ایک ہے امام ایک ہے، تو وہ جو ہے انفرادی نماز سے اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے۔ اسی طرح اگر دو شخص جو ہے مقتدی ہیں، ایک امام ہے، یعنی جتنے مقتدیوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کو وہ نماز اتنی زیادہ پسندیدہ اور محبوب لگتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس نماز کو زیادہ پسند فرماتے ہیں۔ اسی طرح تیسرے نمبر پہ باجماعت نماز ادا کرنے کا کیا انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی کامل بخشش فرما دیتا ہے، مغفرت فرما دیتا ہے۔ جیسے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی بخاری اور مسلم کی روایت ہے، فرمایا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین فإنه من وافق تامینہ تامین الملائکہ غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ جب امام ولا الضالین آمین سورہ فاتحہ میں آخر میں ولا الضالین کہے فقولوا آمین تو تم لوگ آمین کہو، فإنه من وافق تامینہ تامین الملائکہ، بے شک جس کی آمین ملائکہ فرشتوں کی آمین سے مل گئی، مطابقت ہو گئی،
غفر لہ ما تقدم من ذنبی، تو اس کے رب تعالیٰ تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ لیکن یاد رہے یہ جتنے معاملات ہیں یہ صغیرہ گناہوں کے لیے ہی ہیں، جیسے ہم کئی بار یہ چیز بیان کر چکے ہیں کہ کبیرہ گناہوں کا یہ اصول ہے کہ ان کے لیے توبہ لازمی کی جائے گی۔ لیکن یہ بھی یاد رہے ایک اور چیز قابل غور ہے کہ جو انسان نماز کے لیے آ گیا تو گویا اس نے توبہ بھی کر لی۔ نماز کی توفیق، اپنے در کی توفیق رب تعالیٰ تبھی دیتے ہیں جب اللہ تعالیٰ خوش ہو۔ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کی توفیق تبھی ملتی ہے جب اس کی نماز قابل قبول ہو، اللہ تعالیٰ قبول فرما رہے ہوں۔ انسان نے ظہر پڑھ لی، عصر اس نے نہیں پڑھی، سمجھ جائے کہ رب تعالیٰ اس سے راضی نہیں۔ لیکن ایک انسان نے ظہر کی نماز ادا کر لی، عصر میں پھر رب تعالیٰ نے توفیق دے دی، تو وہ سمجھ جائے اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہے، راضی ہے۔ ہاں کہیں نہ کہیں خطا ہو سکتی ہے، غلطی ہو سکتی ہے، اور ویسے بھی نماز پوری کی پوری ذکر بھی ہے اور دعا بھی ہے۔ نماز میں جا بجا ہم اللہ تعالیٰ سے مغفرت کا سوال کرتے ہیں، اور اسی طرح اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم مانگتے ہیں، اور سلام سے پہلے جو ہم دعائیں پڑھتے ہیں، ادعیہ پڑھتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں، تو اس میں بھی جو مغفرت کی کئی دعائیں آتی ہیں۔ تو گویا کہ پوری نماز میں کئی مرتبہ اللہ سے توبہ استغفار ہم کر دیتے ہیں۔ تو گویا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس انسان نے نماز کو ادا کر لیا باجماعت، تو اللہ تعالیٰ اس کے صغیرہ اور کبیرہ دونوں گناہ معاف فرما دیتا ہے، کیونکہ اس نے گویا کہ توبہ بھی کر لی۔ اسی طرح جماعت کے انتظار کا ثواب، چوتھے نمبر پہ جماعت کے انتظار کا ثواب، کہ ایک شخص مسجد میں آتا ہے، بہت پہلے آ گیا، گھر میں ویسے فارغ بیٹھا ہوا تھا، وہ مسجد میں آ گیا، تو وہ یہ نہ سمجھے کہ بھائی یہ ٹائم جو ہے وہ اپنی دکان میں بیٹھ جاتا ہے یا وہ کسی کام میں لے آتا۔ سب سے بہترین کام اس وقت جو کر رہا ہے وہ مسجد میں آ جانا اس کا سب سے افضل اور بہترین کام ہے۔ جب تک وہ نماز کے انتظار میں بیٹھا رہے گا اسے نماز کا ہی ثواب ملتا رہے گا۔ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے، بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز کو ایک دفعہ مؤخر کر دیا، یعنی تاخیر سے ادا کی۔ یاد رہے کہ یہ جو گھڑیاں ہیں یہ شرعی طور پہ شریعت میں ان کا وجود نہیں ہے، یہ ہماری وقتی ضرورت ہے، ضرورت کے تحت، کیونکہ اس وقت جو ہے وَبِالنُّجُومِ هُمْ يَهْتَدُونَ، یعنی نجم سے، ستاروں سے لوگ رستے دیکھتے تھے، اور اسی طرح جو ہے سورج کو دیکھ کے وقت کا جو ہے اندازہ لگایا جاتا تھا۔ تو آج کل گھڑیاں ہیں تو گھڑیوں کے مطابق ہی جو ہے فیصلے ہوں گے۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ عشاء کی نماز کو مؤخر کر دیا، اور آپ کا یہ معمول تھا کہ عشاء میں انتظار فرماتے، جب لوگ زیادہ جمع ہو جاتے تب نماز ادا کی جاتی تھی۔ بعض صحابہ نے کیا کیا، نمازیں ادا کی اور چلے گئے، سو گئے جا کے۔ تو آپ نے فرمایا، جب آئے تشریف فرما ہوئے، عشاء کی نماز جو ہے اس کا قیام ہوا، قائم کی گئی، تو آپ نے بعد میں فرمایا صلی الناس رقدوا ولم تزالوا فی صلاۃ منذ انتظرتموها، کہ لوگوں نے نمازیں پڑھی، سو گئے جا کے، لیکن تم اس وقت سے نماز میں ہی ہو جب تک کہ تم نے نماز کا انتظار کیا اور نماز میرے ساتھ پڑھ لی۔ تو گویا کہ انسان جب نماز کا انتظار کر رہا ہوتا ہے تو وہ فارغ نہیں بیٹھا ہوتا، ذکر اذکار کرے افضل ہے، نہ کرے تب بھی مسجد میں آ گیا، یہی اس کی نماز ہے، تو وہ نماز کی حالت میں ہی ہوتا ہے۔ اس سے یہ بھی بات معلوم ہوئی، نماز میں جس طرح انسان لغویات سے، فضول کاموں سے، فضول باتوں سے بچتا ہے، فضول باتوں سے بچتا ہے، اسی طرح مسجد میں آ کے اگر وہ نماز خالص نماز کی نیت سے آئے تو وہ مسجد میں فضول کاموں سے بچے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ گویا کہ نماز میں ہے۔ تو جب نماز میں دنیاوی باتوں سے کوشش کی جائے کہ وہ پرہیز کرے، اگرچہ کسی حد تک دنیاوی باتیں بھی جائز ہے۔ اس میں ایک چھوٹا سا ایک لطیفہ سا یاد آ گیا، ہم جب جامعہ میں پڑھتے تھے تو ہمارا ایک تھوڑا ہم کہہ سکتے ہیں، ابھی تو وہ ماشاءاللہ مدرس ہے ہمارے جامعہ میں ہی، تو وہ جو ہیں ہمارے کلاس فیلو تھے، تو ایک مرتبہ کسی دوست نے ان سے کہا کہ بھائی مسجد میں باتیں کرنا کیا جائز ہے؟ مسجد میں دنیاوی باتیں کرنا جائز ہے؟ تو انہوں نے، کیونکہ وہ شروع سے ان کا شرارتی قسم کا مزاج تھا، انہوں نے کہا کہ بھائی مسجدیں بھی تو دنیا میں ہیں، مسجدیں خود دنیا میں ہیں، تو مسجد میں اگر کوئی دنیاوی بات کر لیتا ہے تو اس میں مثلا کوئی مذائقہ نہیں۔ حدیث میں روایت میں آتا ہے قیامت کی نشانیوں میں سے کہ لوگ جو ہے دنیا میں دنیاوی باتیں کثرت سے مسجد میں کیا کریں گے۔ دوسری روایات بھی آتی ہے کہ صحابہ فرماتے ہیں ہم کانوا یاخذون من امر الجاہلیہ فیضحکون، کہ وہ کیا کرتے تھے، صحابہ کیا کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ہی
مسجد میں جاہلیت کے زمانے کی باتیں اور قصے سنایا کرتے تھے ایک دوسرے کو، اور یعنی ظرافت کے ماحول میں وہ ہنساتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں مسکرایا کرتے تھے۔ تو معلوم ہوا کہ شرعی حدود کے اندر اگر کوئی مسجد میں دنیا کی بات کر لیتا ہے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں، لیکن اس کی کثرت اختیار کر لینا یہ یقیناً قیامت کی نشانیوں میں سے، اور یہ مکروہ عمل ہے، اس سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے۔ اسی طرح رات بھر قیام کے ثواب جو شخص عشاء کی نماز ادا کر لے جماعت کے ساتھ، اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کر لے، تو رب تعالیٰ کی طرف سے یہ اسے بونس دیا جاتا ہے، آفر دی جاتی ہے کہ پوری رات عبادت کا ثواب مل جاتا ہے۔ یعنی اسے تہجد کے لیے نہیں اٹھ سکا، انسان ہے، الانسان من النسیان، یا وہ بھول گیا، یا من نام عن الصلاۃ، یا وہ سو گیا، کیونکہ انسان ہے، دن بھر کا تھکا ہارا ہے، تو بعض اوقات اس کی آنکھ نہیں کھلتی اگرچہ ارادہ بھی ہو، تو پوری رات اس کا نماز کا اجر لکھا جاتا ہے، جس نے عشاء کی نماز جماعت سے ادا کر لی اور فجر کی نماز جماعت سے ادا کری۔ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اس روایت کے راوی ہیں، من صلی العشاء فی جماعت فکأنما قام نصف اللیل، کہ جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کر لی گویا کہ آدھی رات تک اس نے قیام کیا، آدھی رات تک نماز میں کھڑا رہا۔ اور آگے کیا فرمایا، ومن صلی الصبح فی جماعت فکأنما صلی اللیل کلہ، اور جس نے صبح کی نماز جماعت سے ادا کی گویا کہ اس نے پوری رات کی نماز جو ہے، یعنی پوری رات اس نے قیام کیا۔ تو لہٰذا اگر کوئی رات کو جماعت سے نماز نہیں ادا کرتا اور گھر میں ادا کر لیتا ہے اور پھر پورا رات تہجد بھی پڑھتا رہے، تو پھر بھی ایک لحاظ سے رات کی نماز جس نے جماعت سے ادا کی اس کا درجہ اس سے اوپر رہے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ جو شخص تہجد بھی پڑھے گا تو ہو سکتا ہے وہ آدھی رات تک تہجد نہ پڑھ سکے، کچھ 1 گھنٹہ پڑھ لے گا یا آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ پڑھ لے گا، لیکن جس نے عشاء کی نماز جماعت سے ادا کی پوری آدھی رات تک اس نے قیام کیا۔ تو یہ چیز بڑی جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بونس اور ہمارے لیے جو ہے بہت اچھی رعایت ہے، ہمیں اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آگے کچھ واقعات جو ہمیں ملتے ہیں ہمارے اسلاف سے ان کو بیان کرنا چاہوں گا، کیونکہ ایک مقولہ ہے بالمثال یتضح المقال، کہ مثال کے ذریعے کوئی بھی بات آسانی سے انسان کو سمجھ میں آ جاتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک دن سلیمان بن ابی حسمہ رضی اللہ عنہ کو فجر کی نماز میں جماعت میں نہیں پایا، جماعت کھڑی ہو گئی، انہوں نے بعد میں دیکھا حضرت عثمان بن ابی حسمہ رضی اللہ عنہ، سلمان فارسی نہیں، دوسرے سلمان رضی اللہ عنہ، تو انہیں نہیں پایا، تو کیا کیا، وہ دن میں ان کے گھر کی طرف تشریف لے گئے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اماموں کو کیا کرنا چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کان یتفقد اصحابہ، کہ نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو، اپنے ساتھیوں کو تکتے تھے، ڈھونڈتے تھے، صحابہ سے دریافت فرماتے فلاں بندہ کا ہے، وہ خیریت سے تو ہے، فلاں کا ہے، فلاں کا ہے۔ جس طرح بخاری کی مشہور روایت ہے کہ ایک عورت مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی، جب آپ کو نہیں ملی، معلوم ہوا اتنے عرصے سے نہیں آ رہی، تو آپ نے صحابہ سے پوچھا، انہوں نے کہا اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس کا انتقال ہو گیا تھا، ہم نے دفنا دیا، ضرورت نہیں محسوس سمجھی کہ آپ کو تکلیف دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قبر پہ جا کے وہاں صلاۃ الجنازہ، نماز جنازہ ادا فرمائی تھی۔ تو معلوم ہوا امام کی کیا ذمہ داری ہے کہ ساتھیوں کی کیا پوچھ گچھ کرتا رہے اپنے دوسرے ساتھیوں سے۔ تو بہرحال عمر رضی اللہ عنہ جب گھر میں تشریف لے گئے تو والدہ نے کہا کہ وہ پوری رات تہجد پڑھتے رہے، تو فجر کے لیے وہ نہ اٹھ سکے، ان کی آنکھ لگ گئی۔ عمر رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ پوری رات کی عبادت سے فجر کی جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا افضل ہے اور میرے نزدیک زیادہ محبوب ہے۔ تو لہٰذا یہ قابل غور بات ہے کہ ہم تہجد گزار جتنے بھی بن جائیں، اگر ہم جماعت سے نماز ادا کرنے والے نہیں ہیں تو وہ جو جماعت سے نماز ادا کرتا ہے وہ ہم سے کئی درجے افضل ہے۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ اگر کوئی شخص رات کو اس کو تہجد کا بھی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، تہجد کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے دیتا ہے، 2 رکعت 4 رکعت آدھی رات تک بھی اگر کوئی پڑھ لیتا ہے تو وہ اس پہ اترانے نہ لگ جائے، فخر و غرور نہ کرنے لگ جائے۔ کیوں؟
ایک تو بخاری کا واقعہ پہلے ہم عرض کر چکے ہیں کہ انسان جنت میں اللہ کے فضل اور رحمت سے داخل ہوگا، کوئی بھی اپنے عبادت کے عوض نہیں داخل ہو سکتا ہے۔ مشہور، میں صرف اشارہ کر دیتا ہوں کہ ایک شخص جو ہے پوری زندگی ایک پہاڑی پر عبادت کرتا رہا، اور قیامت کے دن کیا ہوگا کہ جب اللہ تعالیٰ میزان اعتدال لگائیں گے اور پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس شخص کو میری رحمت سے جنت میں داخل کر دیا جائے، وہ کہے گا اے رب میرے تو اتنے نامہ اعمال میں اتنی خیرات ہیں، پوری زندگی تیری عبادت کی، یا اللہ میں نے پوری زندگی عبادت کی، میری عبادت کے عوض، میرے عبادت کے عوض اس کی جزا میں جو ہے میرے اعمال کو تول کے تو مجھے جنت عطا فرما۔ تو رب تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے اس کی ایک آنکھ نکال کے ایک پلڑے میں رکھ دی جائے اور دوسرے پلڑے میں اس کے تمام نیکیاں، زندگی بھر کی عبادات کو رکھ دیا جائے۔ جب ایسا ہوگا تو وہ آنکھ والا پلڑا باری ہوگا اور پھر جو ہے حکم ہوگا فرشتوں سے کہ اسے جہنم میں لے جایا جائے۔ وہ جو ہے عرض کرے گا اے اللہ نہیں، یا اللہ مجھے معاف فرما دے، اپنی رحمت سے مجھے جنت کا داخلہ دے دے۔ تو کیا معلوم ہوا انسان پوری زندگی عبادت کرتا رہے، ایک آنکھ کی جو رب نے نعمت عطا کی اس کا بھی مقابلہ یا اس کا بھی عوض ادا نہیں کر سکتا۔ اسی سے ملتی جلتی یہ روایت ہے، بنی اسرائیل کا ایک عبادت گزار تھا، وہ بھی اسرائیلی روایت ہے لیکن بخاری میں ہے، اور بنی اسرائیل کی روایات کے بارے میں شریعت کہتی ہے حدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج۔ بنی اسرائیل کی روایتیں اگر شریعت کے متصادم نہ ہو، ٹکراؤ نہ ہو، قرآن و حدیث سے ٹکراتی نہ ہو تو انہیں روایت کر لیا کرو۔ تو بنی اسرائیل میں ایک عبادت گزار رہا کرتا تھا، 500 سال اس نے کیا کی؟ عبادت کی، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی۔ کل قیامت کے دن کیا ہوگا؟ اسی طرح میزان اعتدال جب لگے گا تو وہ کہے گا کہ یا رب مجھے میرے اعمال کی جزا میں جنت کا داخلہ عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میری رحمت کے ذریعے، وہ کہے گا میرے اعمال کے ذریعے، کیونکہ میں نے کبھی کوئی گناہ ہی نہیں کیا۔ فخر کرے گا بھائی کیوں، میں نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا تو میں کس کھاتے میں جنم میں تو میں جا ہی نہیں سکتا، آگ میں جا ہی نہیں سکتا۔ تو رب تعالیٰ ارشاد فرمائے گا میری رحمت پہ، لیکن وہ اب فخر کرتے ہوئے اپنے اعمال کو آگے سامنے رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا فرشتوں سے کہ جہنم کی تھوڑی سی اسے سیر کرا کے لاؤ، اس کے ارد گرد اس کے قریب لے جاؤ اسے۔ کیا ہوگا؟ فرشتے اسے لے کے جا رہے ہوں گے یہاں تک کہ 500 سال کی مسافت کی دوری پر جہنم اور اس جگہ کی 500 سال کی مسافت رہ جائے گی، تو اسے جہنم کی تپش سے پیاس محسوس ہونا شروع ہو جائے گی، پیاس محسوس ہوگی، دیکھے گا کہ سامنے سے فرشتہ کوئی گزر رہا ہے اور اس کے ہاتھ میں کیا ہے؟ پانی کا گلاس ہے۔ وہ بولے گا مجھے پانی کا گلاس چاہیے، منتیں کرنے لگ جائے۔ وہ کہے گا کہ اس کی قیمت 500 سال عبادت کے بدلے میں ہے، 500 سال کی اگر تمہاری عبادتیں ہیں وہ ہمیں دے دو، ہم تمہیں ایک پانی کا گلاس دے دیں گے۔ وہ ایسے ہی کرے گا کہ بھائی میری 500 سال کی عبادت لے لو، مجھے پانی کا گلاس دے دو۔ وہ پانی پی لے گا، اس کی پیاس وقتاً تھوڑی کم ہو جائے گی، آگے تھوڑا سا اور چل کے جائے گا، مزید پیاس کی تپش شروع ہو جائے گی، کیونکہ جیسے ہی جہنم کے قریب جائے گا تپش کی وجہ سے پیاس پھر ستانے لگ جائے گی۔ پھر جو ہے ایک فرشتے کو دیکھے گا، اس کے ہاتھ میں پیالہ ہوگا یا پانی کا کٹورا ہوگا یا گلاس ہوگا، وہ کہے گا کہ مجھے یہ پیالہ چاہیے۔ وہ کہے گا کہ فرشتہ کہے گا کہ بھائی اس کی قیمت کیا ہے؟ 500 سال کی عبادت۔ وہ کہے گا میرے کھاتے میں، میرے اعمال میں تو کچھ ہے ہی نہیں، پہلے گلاس کی قیمت میں نے ادا کر دی، میرے پلے تو کچھ ہے ہی نہیں۔ تو کیا کریں گے؟ فرشتے اسے اٹھا کے دوبارہ اللہ کے حضور پیش کر دیں گے۔ تو اللہ فرمائے گا ہاں بھائی سناؤ، چلو اپنے اعمال کی وجہ سے جو ہے جنت میں جانا ہے۔ تو وہ کہے گا اے اللہ میرے پلے میں کچھ ہے ہی نہیں، یعنی پورے 500 سال کی عبادت کے عوض جو ہے صرف ایک پانی کا گلاس ہے، جو دن میں ہم نہ جانے کتنی مرتبہ پیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی یہ جو نعمت ہے پانی ہے، ایک گلاس جو میں نے اور آپ نے پی لیا، اس کے بدلے میں اور آپ 500 سال تک عبادت کرتے رہیں، جھکے رہیں، تب بھی جو ہے اس کا حق نہ ادا کر پائیں گے۔ تو لہٰذا کبھی عبادت پہ اترانا نہیں چاہیے، اور بعض عبادات یقینی طور پہ ایسے کرنے کی کوشش کرنی چاہیے جو میرے اور رب کے معاملہ، یعنی ہمارے درمیان کوئی تیسرا بندہ اسے معلوم ہی نہ ہو کہ میں اور جو ہے اپنے رب کی کون سی عبادت کر رہا ہوں، چاہے وہ رات کو کوئی قیام ہو یا کسی کی مدد ہو یا کچھ بھی ہو، کسی طرح کی بھی عبادت ہو، وہ انسان کو اپنے اور اپنے رب کے درمیان جو ہے رکھنی چاہیے۔
اسی طرح ایک دوسرا واقعہ امام بغوی رحمہ اللہ سے منقول ہے، فرماتے ہیں عبید اللہ القواریری رحمہ اللہ جو ایک بزرگ گزرے ہیں، میں نے ان سے سنا، وہ کہتے ہیں کہ عشاء کی نماز جو ہے کبھی میں نے قضا نہیں کی، ہمیشہ جماعت کے ساتھ ادا کی۔ ایک رات ایسا ہوا کہ مہمان آ گئے عشاء کے بعد، مہمان جب آ گئے تو کیا ہوا کہ بھئی میں مصروف ہو گیا، بزی ہو گیا۔ جب مہمان چلے گئے میں جو ہے وہاں گیا مسجد میں کہ بھئی نماز جماعت سے ادا کرنی چاہیے۔ مسجد میں گیا تو جماعت ہو چکی تھی۔ میں نے سوچا جماعت سے نماز ادا کرنے کا ثواب کتنا ہے؟ 27 گنا حدیث میں۔ تو میں گھر پہ آ کے میں نے یہ نیت کر لی کہ میں 27 مرتبہ عشاء کی نماز ادا کروں گا۔ میں نے 27 مرتبہ عشاء کی نماز ادا کی اور پھر میں سو گیا۔ سوتے ہوئے جب خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ گھوڑ سوار بہت سارے موجود ہیں، گھوڑے اور ان پہ جو ہے سواریاں موجود ہیں، اور میں بھی گھوڑ سواری کر رہا ہوں، ان کے پیچھے پیچھے بھاگ رہا ہوں۔ میں بہت ایڑ لگاتا ہوں اپنے گھوڑے کو، یعنی بہت اسے مارتا ہوں کہ بھائی تیز چلے، لیکن میں ناکام رہتا ہوں۔ یہاں تک کہ وہ جو پچھلا بندہ ہوتا ہے جس کے میں قریب ہوتا ہوں، وہ کہتا ہے کہ بھائی اپنے گھوڑے کو مت تھکاؤ، تم ہمیں نہیں پہنچ سکتے۔ وہ کہتے ہیں کہ بھائی کیوں نہیں پہنچ سکتا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو وہ گھوڑ سوار کہتا ہے کہ اس لیے کہ ہم نے عشاء کی نماز جماعت سے ادا کی تھی۔ تو گویا کیا معلوم ہوا؟ عشاء کی نماز جس شخص نے جماعت سے ادا کر لی اور انفرادی کسی نے ادا کر لی، جو انفرادی والا ہے یعنی اکیلے جس نے نماز ادا کی، وہ 27 مرتبہ عشاء کی نماز پڑھ لے، تب بھی وہ ان لوگوں کے فضل کو اور ان لوگوں کے اجر کو نہیں پہنچ سکتا جنہوں نے عشاء کی نماز جماعت سے ادا کی۔ تو لہٰذا مجھے اور آپ کو مکمل کوشش کرنی چاہیے۔ کوشش کیا کرنی چاہیے؟ یہ واجب ہے، فرض ہے، اور اس کی اہمیت یہی ہے کہ گھر میں بغیر عذر کے جماعت سے جو ہے فرداً نماز پڑھوں گا، میری نماز ہی نہیں ہوگی۔ تو گویا کہ جس طرح ہم کہتے ہیں نماز فرض ہے، اسی طرح جماعت بھی فرض ہے بغیر کسی عذر کے۔ امام قرطبی تفسیر قرطبی میں فرماتے ہیں کہ عمر بن دینار رحمہ اللہ کے حوالے سے انہوں نے واقعہ نقل کیا ہے کہ مدینہ کے ایک شخص کی بہن کا انتقال ہوا۔ جب انتقال ہوا تو اتفاقاً یہ ہوا کہ اس کی جیب سے، یعنی اس بھائی کی جیب سے دینار کی ایک تھیلی گر گئی، پیسوں کی تھیلی گر گئی۔ پھر کیا ہوا کہ بھائی پیسے تو ہر کسی کو محبوب ہوتے ہیں، اس نے قبر کی کھدائی کی، دیکھا تو وہ شعلوں سے بھری ہوئی آگ۔ وہ واپس والدہ کے پاس گیا کہ اماں جی بتائیں میری بہن ایسے کیا کام کیا کرتی تھی؟ تو بتایا گیا کہ تمہاری بہن نماز کو ٹال مٹول کر کے تاخیر سے نماز ادا کیا کرتی تھی، اور پڑوسیوں کی دیواروں پہ کان لگا کے ان کی باتیں سنا کرتی تھی۔ یہ تفسیر قرطبی میں امام قرطبی رحمہ اللہ نے واقعہ نقل کیا ہے۔ کیا معلوم ہوا؟ نماز ادا کرتی تھی، ایسا نہیں نماز ہی نہیں پڑھتی تھی، ادا کرتی تھی، لیکن ٹال مٹول کے ساتھ، سستی کے ساتھ۔ اس کا یہ جو ہے عاقبت ہوئی کہ اس کی جو قبر ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے بھر دیا۔ اب آتے ہیں نماز چھوڑنے کا حکم کیا ہے۔ نماز کوئی شخص پڑھتا ہی نہیں، ویسے تو اشارتاً ہم بتا چکے ہیں کہ نماز جو جماعت سے ادا نہیں کرتا وہ حرام کا مرتکب ہے، تو جو پڑھتا ہی نہیں اس کا کیا حال ہوگا؟ تو اس کی طرف آتے ہیں کہ اس کا کیا حکم ہے جو نماز ادا نہیں کرتا۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورۃ الماعون میں فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ ہلاکت ہے، ویل ہے، ویل جہنم کی ایک وادی ہے، ہلاکت ہے، جہنم کی وادی ہے ان لوگوں کے لیے، للمصلین ان نمازیوں کے لیے، الذین هم عن صلاتهم ساہون کہ جو نماز میں کیا کرتے ہیں؟ سستی کرتے ہیں، اور اگر پڑھتے بھی ہیں الذین هم یراؤون تو دکھاوے کی نمازیں پڑھتے ہیں۔ تو جہنم کی وادی کس کے لیے؟ اس کے لیے نہیں کہ جو نمازیں ہی نہیں پڑھتا، اس کے لیے تو کنفرم لازمی 100% جہنم کی وادی ہے۔ لیکن جو نماز میں سستی کرتے ہیں، ٹال مٹول کے، جو جب جی چاہا پڑھ لی، نماز کا بالکل اینڈ کا ٹائم ہوا، 5 منٹ رہ گئے، 2 ٹکریں مار لی، تو اس وقت جو نماز پڑھتا ہے اس طرح نماز پڑھتا ہے، ان کے لیے بھی شریعت میں کیا ہے؟ جہنم کی وادی کی وعید ہے۔ اسی طرح قیامت کے روز جنت والے اہل جہنم سے پوچھیں گے کہ بھئی تم لوگ دنیا میں ہمارے ساتھ ہوا کرتے تھے، اچھے بالے تھے، کیا ہوا؟ کس وجہ سے تم جہنم میں ہو؟ ما سلککم فی سقر کہ جہنم میں کس وجہ سے ہو تم؟ قالوا لم نک من المصلین کہیں گے کہ ہم نمازیں نہیں ادا کیا کرتے تھے۔ تو بھائی جو نمازیں نہیں ادا کرے گا اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے۔ ایک ہی تو چیز ہے، رب تعالیٰ نے 24 گھنٹوں میں ہم سے کتنے منٹ مانگے ہیں؟ گھنٹے نہیں کہہ رہے ہم،
کتنے منٹ ایک نماز میں اگر خشوع و خضوع سے ہم ادا کریں تو 10 منٹ لگتے ہیں، ٹھیک ہے، 2 سنتیں ساتھ میں ملا لیں، ٹھیک ہے، 2 سنتیں ساتھ میں ملا لیں اور فرائض ملا لیں تو ایک نماز میں لگ بھگ 10 منٹ لگا لیں، اور 5 نمازیں 50 منٹ، 1 گھنٹہ بھی مکمل پورے دن کا ہمیں نہیں لگتا تو ہم اپنے رب کے لیے 24 گھنٹوں میں سے 1 گھنٹہ بھی نہیں نکال سکتے؟ یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ اسی طرح مسند احمد اور مسلم کی روایت ہے بین الرجل و بین الکفر ترک الصلاۃ، کہ کفر اور انسان کے درمیان جو فرق کرنے والی چیز ہے وہ کیا ہے؟ نماز ہے۔ اور ایک روایت میں من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس نے جان بوجھ کے ایک نماز چھوڑی اس نے کفر کیا۔ یہی وجہ ہے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس نے ایک نماز جان بوجھ کے چھوڑی وہ کافر ہو گیا۔ کون سا کافر؟ دائرہ اسلام سے ہی خارج ہو گیا۔ اور باقی جو علماء ہیں وہ بہت کوشش کرتے ہیں، انہوں نے یعنی دلائل سے یہ کہا ہے کہ بھائی کم از کم دائرہ اسلام میں وہ داخل ہے، لیکن وہ بھی ان کی کافی حد تک کوشش ہے۔ اصل معاملہ بہت سخت ہی ہے اور بہت زیادہ خدشہ ہے کہ کوئی ایک نماز بھی جان بوجھ کے چھوڑے وہ کافر ہو جائے، اس کا قوی امکان ہے اور خدشہ ہے۔ اور اس قول کو کہنے والے کہ بھائی جو ایک نماز جان بوجھ کے چھوڑے وہ کافر ہے، کون کون ہیں؟ ان میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن مسعود، حضرت ابن عباس، معاذ، حضرت جابر، ابو دردہ، احمد بن حنبل اور کئی دوسرے رحمہم اللہ و رضی اللہ عنہم اجمعین یہ شامل ہے۔ ان حضرات کی یہی رائے ہے کہ ایک نماز جان بوجھ کے چھوڑنے والا دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب سنایا فجر کی نماز کے بعد، کیونکہ آپ کا معمول تھا لوگوں سے خواب سنا کرتے تھے اور اس کی تعبیر بیان کیا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا کسی نے خواب دیکھا ہے؟ کہ صحابہ نے کیا کہ نہیں دیکھا۔ آپ نے اپنا خواب سنایا کہ مجھے خواب دکھایا گیا کہ مجھے لے جایا گیا تو میں نے دیکھا ایک شخص کا سر کچلا جا رہا ہے، بڑے پتھر سے کچلا جاتا ہے، اس کا سر جو ہے کچلا یعنی ختم ہو جاتا ہے، پھر وہ فرشتہ اس پتھر کو اٹھانے جاتا ہے، اتنے میں اس کا سر دوبارہ صحیح ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے پوچھا تو بتایا کہ یہ قرآن پڑھتا تھا لیکن اس پہ عمل نہیں کرتا تھا، اور فرض نماز کے وقت یہ سویا رہتا تھا۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ تو جو شخص نماز کے وقت سستی کرے، سویا رہے، گھر میں بیٹھا رہے، دکان پہ بیٹھا رہے اور جماعت سے نماز نہ پڑھے یا نماز پڑھے ہی نہ، تو اس کے لیے سخت وعیدیں ہیں شریعت میں۔ اسی طرح ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، کہ 2 رکعت فجر کی نماز 2 سنتیں ادا کرنا دنیا اور ما فیہا سے بہتر ہے۔ دنیا میں جو کچھ ہے، ملکیت ہے، مالیت ہے، ہر خزانے سے 2 رکعت نماز ادا کرنا بہتر ہے۔ تو جب ہم صرف یہ حدیث اگر یاد کر لیں کہ رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، 2 رکعت نماز ادا کرنا، وہ بھی سنتوں کی بات ہو رہی ہے، وہ دنیا اور دنیا میں موجود ہر چیز سے کیا ہے؟ افضل ہے، بہتر ہے۔ تو ہم سمجھ جائیں گے کہ جب ہم دکان پہ بیٹھے ہوں گے تو سنتوں کی بات یہاں ہو رہی ہے، تو فرض کے لیے ہمیں بلایا جائے گا تو ہم یہ سوچیں گے کہ بھائی سنتیں ادا کرنا میری پوری دکان پوری دنیا سے بہتر ہے، تو فرض کتنے درجے بہتر ہوگا۔ تو ہمیں یہ حدیث جو ہے ہمیں ہمت دلائے گی کہ بھائی یہ دنیا کے مال و متاع اس کی کوئی وقت نہیں، کوئی ویلیو نہیں، کوئی اہمیت نہیں۔ مجھے چاہیے کہ میں اللہ کے حضور جو ہے سجدے کے لیے پیش ہو جاؤں، ایسا نہ ہو کل قیامت کے دن جو ہے مجھے سجدے کے لیے بلایا جائے اور جو ہے میں اس پر قدرت نہ رکھ پاؤں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو 5 وقت نماز بجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا